الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العلي العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سامعین محترم، آج کا جو دن ہے تو یہ تمام مومن مسلمانوں کے لیے ایک عظیم المرتبہ اور بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت والا دن ہے، اور یہ جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے تو اس میں تمام مومن مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی یاد، قربانی جیسا عظیم الشان عمل، اس کی یاد تازہ کرتے ہیں، اور یہ تمام مومن مسلمانوں کے لیے ایک عظیم الشان اسلامی تہوار ہے اور خوشی کا دن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، کہ ہر ایک قوم کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، تہوار منانے کا دن ہوتا ہے، اور اپنے پرائے یار دوستوں کے ساتھ ملنے کا دن ہوتا ہے۔ وہذا عیدنا، یہ ہماری عید ہے، یہ ہماری عید ہے اور ہمارے لیے خوشی کا دن ہے اور ہمارے لیے اسلامی تہوار منانے کا دن ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا وہ عظیم الشان عمل جو اپنے بیٹے کی قربانی دی، اور اسی قربانی کی یاد منانا ہے، تو یہ ہم تمام مومن مسلمانوں کے لیے عظیم الشان دن ہے۔ اور عید کی مشروعیت اس وقت سے ہے جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر جو انصاری لوگ تھے اور وہاں کے مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگ تھے، تو ان کے لیے 2 ایسے دن تھے جس میں وہ کھیل کود کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ کیسے دن ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، زمانے جاہلیت میں ہم اس میں کھیل کود کیا کرتے تھے،
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کو ان 2 دنوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس سے عظیم الشان 2 دن وہ عطا فرمائے ہیں۔ ایک دن ہے عید الفطر کا اور ایک دن ہے عید الاضحیٰ کا۔ تو یہ اسلامی تہوار ہے، مومن مسلمانوں کے لیے اپنی خوشی منانے کا دن ہے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہر ایک مذہب میں اور اسی طرح ہر ایک فرقے میں، ہر ایک گروہ میں اپنے تہوار منانے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور جو قوم اپنا تہوار مناتی ہے تو اس میں ان کے مذہب اور گروہ اور فرقے کے عقائد اور ان کے تعلیمات کی عکاسی ہوتی ہے۔ بے نہیں اسی طرح جب ہم اپنا یہ اسلامی تہوار اور عظیم الشان دن منائیں تو اس میں بھی توحید اور رسالت اور اسلامی تعلیمات کی صحیح عکاسی ہونی چاہیے۔ غیروں کی نقل کرنا اور غیروں کی مشابہت اختیار کر کے ان کے طور طریقے اپنے اسلامی تہوار میں لے کر آنا اور ان کے طور طریقوں پر اپنا اسلامی تہوار اور اسلامی خوشی کا دن اور یہ عید البقر، عید الاضحیٰ کا دن منانا، یہ مسلمان کے شایہ نشان نہیں ہے، بلکہ مومن مسلمانوں کی شان ایسی ہے کہ وہ عید کا دن اور خوشی کا دن ایسے منائیں جس میں توحید ہو، رسالت ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اور رشتہ داری پالنا ہو، یار دوستوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ ملنا ہو، اور اسی طرح صحیح معنوں میں اس تہوار کو منانا چاہیے۔ بہرحال یہ وہ عظیم الشان دن ہے کہ اس دن میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، اور اسی وقت سے اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آ گیا کہ قیامت تک یہ قربانی والا عمل جاری رہے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، وقال اور فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے انی ذاہب الی ربی، بے شک میں چلا جاتا ہوں اپنے رب کی طرف، سیہدین سو وہی ذات باری تعالیٰ میری رہنمائی فرمائے گا۔ وقال اور فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے انی ذاہب کہ میں چلا جاتا ہوں۔ تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو یہ اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے ایمان لانے کے متعلق مایوس ہو گئے تھے، اور وہاں پر ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے صرف ان کا بھانجا لوط علیہ السلام تھا۔ لوط علیہ السلام ان پر ایمان لے آئے، باقی کوئی بھی نہیں تھا، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت فرمائی، اور ہجرت اس لیے فرمائی کہ میں دارالکفر کو چھوڑ کر ایسے طرف چلا جاتا ہوں جس طرف جانے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہو، اور ایسے طرف چلا جاؤں جہاں پر میں سکون اور دل جمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بھانجے لوط علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے، اور عراق یہ تمام علاقوں پر گھوم پھر کر بالآخر شام میں ابراہیم علیہ السلام نے وہ وہاں پر ٹھہر گئے تھے اور پڑاؤ ڈال لیا تھا۔ اس تمام عرصے میں ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کے بعد رب حب لی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب حب لی بخش دے میرے لیے من الصالحین کوئی نیک فرزند، کوئی نیک بیٹا اور نیک اولاد عطا فرما۔ جب بھی مومن مسلمان اولاد مانگے تو نیک مانگے، رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب عطا فرما مجھے، بخش دے میرے لیے من الصالحین کوئی نیک فرزند۔ اس تمام عرصے میں ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے نکل گئے تو راستے میں جو فرعون مصر تھا اپنی بیٹی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی اس کی خدمت گزاری کے لیے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنی باندی
جو حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی ابراہیم علیہ السلام کو دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ نکاح کیا اور اس سے اللہ تعالیٰ نے پھر اسماعیل علیہ السلام وہ پیدا ہوئے اس سے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، سو ہم نے بشارت دی ابراہیم علیہ السلام کو بغلام حلیم، ایک بردبار بچے کے ساتھ۔ قرآن پاک میں حلیم کے ساتھ اشارہ فرما دے اس طرف کہ یہ بچہ اپنی زندگی میں ایسی قربانی دے گا جس کی مثال قیامت تک نہیں ملے گی، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ فلما بلغ معہ السعی، پھر جب وہ چلنے پھرنے لگا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، قال یا بنی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے، انی اری فی المنام، بے شک میں دیکھتا ہوں خواب میں، انی اذبحک، بے شک میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، سو آپ بھی دیکھ لے تیرا کیا خیال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، روایات میں آتا ہے کہ یہ خواب 3 دن مسلسل آیا، اور خواب میں ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں، لیکن یہ نہیں معلوم کہ گلا کٹ رہا ہے یا نہیں کٹ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ذبح کر رہا ہوں۔ اور انبیاء علیہ السلام کا خواب یہ وحی ہوتی ہے، گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل حکم تھا۔ اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا تو یہ حکم براہ راست جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھی تو دیا جا سکتا، تو خواب کے ذریعے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی کامل اطاعت اور مکمل کفایت شعاری ظاہر ہو جائے، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام براہ راست حکم فرماتے تو اس میں تو کوئی نفس و شیطان کا دخل نہیں ہوتا، لیکن خواب میں تو ہزاروں بہانے ہو سکتے ہیں، شاید اس کا یہ مطلب ہو، شاید اس کا یہ تعبیر ہو، شاید یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی مکمل اطاعت پذیری اور مکمل اطاعت گزار ہونا وہ ظاہر ہو جائے۔ انی اذبحک، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، آپ بھی دیکھ لے آپ کا کیا خیال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اس کے ذبح کرنے کے متعلق مشورہ نہیں لیا ہے کہ ہاں دیکھ لو تیرا کیا خیال ہے، ذبح کروں یا نہ کروں، بلکہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کا کہ وہ حتی المقدور آسان راستہ اختیار فرماتے ہیں، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے میں اور اسماعیل علیہ السلام کا اس حکم کے پورا کرنے میں اپنے باپ کا معاون اور مددگار ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں تھا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو اس لیے فرمایا تاکہ اس کا ذہن بھی بن جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اسی طرح اگر اس کے ذہن میں کوئی شک اور شبہات پیدا ہو جائیں تو اس کو بھی رفع کیا جا سکے، نہیں دور کیا جا سکے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت، اے ابا جان، افعل، کر ڈالیو، ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم کیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ستجدنی انشاءاللہ، آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔ دیکھو اسماعیل علیہ السلام، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر یعنی بالغ ہو چکے تھے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی باتیں دیکھو، ستجدنی انشاءاللہ، اسماعیل علیہ السلام نے یہاں پر 2 باتیں فرمائی ہیں، ایک تو انشاءاللہ کہہ کر معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، نہ کوئی غرور، نہ کوئی تکبر، نہ کوئی سینہ تانی اور نہ بالکل گھمنڈ کیا، کچھ بھی نہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا اگر اللہ نے چاہا۔ اور دوسرا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے، بلکہ صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، دونوں میں فرق ہے۔
تو یہاں اور بھی اسماعیل علیہ السلام نے عاجزی فرما دی ہے کہ میں کیا ہوں صبر کرنے والا، بلکہ مجھ سے پہلے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے آپ انہی سہارنے والوں میں سے، انہی صبر کرنے والوں سے میں آپ مجھے پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، فلما اسلم، پس جب دونوں حکم بردار ہو گئے، دونوں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ روایات میں آتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ کی طرف لے کر جا رہے تھے تو شیطان نے 3 مرتبہ بہکایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہر مرتبہ پر ان کو 7 کنکریاں ماری، اور انہی 7 کنکریوں کے مارنے کی یاد ابھی تک اور قیامت تک جاری رہے گی کہ شیطانوں کو 7 کنکریاں وہ حاجی حضرات مارتے ہیں، 11، 12، 13 ذی الحجہ اسی طرح۔ تو اس وقت پھر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے، تو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں باپ بیٹے کی گفتگو کچھ عجیب ہی وہ لمحات ہوتے اس وقت کیفیت ہوتی۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ابا جان مجھے کس کر باندھ دو تاکہ ایسے نہ ہو کہ میں بہت زیادہ تڑپوں، اور پھر باپ سے کہا کہ میرے گلے پر جلدی جلدی چھری چلانا، اور اپنے کپڑے میرے خون سے بچائے رکھنا، ایسے نہ ہو کہ میرا خون آپ کے کپڑوں پر گر جائے اور ثواب نہ کھٹ جائے، اور میرا لباس اور میری قمیص میری والدہ دیکھے گی تو اس کو بہت زیادہ غم پہنچے گا، اور چھری جلدی جلدی میرے گلے پر پھیرنا، اس لیے کہ موت بہت تکلیف کی چیز ہوتی ہے تاکہ میری روح جلدی نکل جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ہاں بیٹا بالکل اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے میں تو میرا کتنا اچھا مددگار ہے، کتنا اچھا معاون ہے، اور پرنم آنکھوں کے ساتھ اپنے بیٹے کا بوسہ لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر گرایا کروٹ کے بل، اس طریقے سے نا کروٹ کے بل، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پچھاڑا، یعنی اس کو پیشانی کے بل گرا دیا ہے۔ روایات میں آتا ہے مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو چت لٹایا اس طرح، تو جس وقت چھری پھیر رہے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اسماعیل علیہ السلام کے گلے مبارک پر ایک پیتل کی پلیٹ لگ گئی تھی جس سے چھری کام نہیں کر رہی تھی۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے کہنے پر اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان آپ مجھے اوندے منہ لٹا دیں، یعنی کروٹ پر لٹا دیں، اس لیے کہ تیری اور میری آنکھ آپس میں ملتی ہے تو شفقت پدری یعنی باپ کی شفقت جوش میں آتی ہے، اور مجھے بھی بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، گھبراتا ہوں جب چھری کی طرف دیکھتا ہوں، اسی وجہ سے گلا نہیں کٹتا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے کہنے پر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ماتھے کے بل یعنی کروٹ پر کر دیا تھا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے آواز دی، پکارا ابراہیم علیہ السلام کو، أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تحقیق کے ساتھ سچا کر دکھایا تو نے خواب، شاباش، زبردست، سچا کر دکھایا خواب۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک ھذا لہو البلاء المبین، یہ جو آزمائش تھی اور یہ جو آزمائش تھی اور امتحان تھا، لہو البلاء المبین، تو بالکل واضح اور کڑک امتحان تھا۔ اصل امتحان تو یہی تھا کہ اپنی اولاد کو ذبح کرو، یعنی قربانی میں اصل چیز تو یہ ہے کہ ایک عبادت گزار اور نیک بندہ اور ایک عاشق اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت نے گوارا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تم جانور ذبح کر دو، ہم یہ سمجھیں گے تو نے اپنے آپ کو ذبح کر دیا ہے۔ اتنی کرم نوازی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن دوسری طرف دیکھو تو یہ حکم شروع میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا تھا،
اپنی جان کی قربانی تو ہر کوئی دے سکتا ہے، لیکن اپنی اولاد کی قربانی جو برسوں بعد پیدا ہوا ہو اور بہت زیادہ لاڈ اور پیار سے اس کو بڑا کیا گیا ہو، اور وہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے اور اپنے باپ کے لیے زور بازو بن جائیں اور محنت اور مشقت سے نکل جائیں، اس عمر میں پھر اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ باتیں صرف الفاظ میں بیان ہوتی ہیں، عمل میں پھر بہت زیادہ ناممکنات میں سے ہوتا ہے۔ ان ھذا لهو البلاء المبین، بے شک یہ آزمائش واضح اور صریح آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، وفدیناہ، اور ہم نے بدلہ دیا اس کا، ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کا بدلہ دیا، بذبح عظیم، بذبح عظیم، ایک جانور ذبح کرنے کے لیے عظیم بڑا سارا جانور، عظیم الشان جانور اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کے لیے دے دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ وہ جانور تھا جس کی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے دی تھی، یہ وہ جانور تھا جس کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا تھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور چھوڑ دیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے فی الآخرین، پچھلوں میں، سلام علی ابراہیم، کہ سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا جب بھی نام لیا جائے گا قیامت تک، اس کے نام کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، کہ ان کو ہم بشارتوں کا اور اسی طرح سلامتی کا مرکز بنا دیتے ہیں۔ تو جب بھی اب قیامت تک نام لیا جائے گا تو ابراہیم علیہ السلام کے نام مبارک کے ساتھ علیہ السلام کا ذکر لازمی ہوگا۔ تو یہ عظیم الشان دن ہے اور بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت والا اور قربانی والا دن ہے۔ ہم یہاں پر اپنی قربانی کریں یا ہمارے گھر بار میں ہمارے دوسرے بھائی مسلمان قربانیاں کریں، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی دینی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور یہ تمام قربانی اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کے لیے خیر اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔